کیا کیا انہوں نے سفر کیے، کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ اب دیکھیے آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ گوگل آن کرتے ہیں، نیٹ آن کرتے ہیں اور ٹائپ کرتے ہیں تو حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پوری سند کے ساتھ، پورے متن کے ساتھ حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن لیکن یہ جو ہے ہمارے جو اسلاف نے جو محنت کی ہے، جو ایک ایک حدیث کے لیے لمبے لمبے ایک مہینے کا سفر کیا انہوں نے، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ پڑھیں گے۔ قام المسلمون برحلات من اجل جمع الحدیث، یعنی ہمارے جو اسلاف تھے حدیث کو جمع کرنے کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں۔ وبدات هذه الرحلات من عصر الصحابہ، اور احادیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ صحابہ کے زمانے سے تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اگر ان کو کوئی حدیث معلوم نہیں ہوتی اور ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں کے پاس وہ حدیث ہے تو اس کے لیے وہ سفر کرتے تھے۔ وزادت قوة على مر الايام، اور یعنی جتنے دن گزرتے تھے اس کے حساب سے حدیث کی طلب ان کے اندر زیادہ ہو جاتی تھی، حدیث کی طلب ان کے اندر زیادہ ہو جاتی تھی۔ جابر بن عبداللہ اس صحابی ہیں، سافر علی راحلتہ، کہ انہوں نے اپنی اونٹنی پر سفر کیا۔ سافر شہرن، ایک مہینے تک سفر کرتے رہے۔ لیسمع روایت محدث، ایک محدث کی روایت کو سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا انہوں نے، یعنی ان کی نظر میں حدیث کی کتنی اہمیت تھی، کتنی ان کے دلوں کے اندر کتنی وقعت تھی حدیث کی، کہ وہ حدیث کے لیے جو ہے سفر کرتے تھے اور اپنا سرمایہ، اپنی پونجی، اپنا روپیہ، پیسہ، مال و دولت سب اس کے لیے جو ہے وہ لگاتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ ایک محدث کی روایت کو سننے کے لیے انہوں نے اپنی اونٹنی پر ایک مہینے کا سفر کیا۔ ورحل الى بیت المقدس، اور بیت المقدس تک سفر کیا۔ لیسمع حدیث من ابی الدرداء، ابو درداء انصاری صحابی تھے، ان کی حدیث سننے کے لیے جابر بن عبداللہ نے کہاں کا سفر کیا؟ بیت المقدس سے سفر کیا۔ مدینے سے بیت المقدس کافی دور ہے، ابھی اونٹنی پر تھے۔ ومکحول تجشم السفر بین مصر والشام والعراق والحجاز، اور امام مکحول جو تھے انہوں نے مصر، شام، عراق اور حجاز کے درمیان وہ سفر کرتے رہے، لسماع الحدیث، حدیث سننے کے لیے۔ یعنی حدیث سننے کے لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے ممالک کا سفر کیا اونٹنی پر بیٹھ کر۔ اب اس میں پیاس بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، اور ریتیلے ریگستان میں سفر ہوتا تھا، تو گرمی ہوتی تھی، بارش ہوتی تھی، یہ ساری تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے سفر کیا۔ وہ سعید بن مسیب، یہ تابعی تھے، سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے۔ سعید بن مسیب جو تھے، کانا یواصل الاسفار، یعنی پے در پے سفر کرتے تھے، باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، لسماع حدیث واحد، ایک حدیث سننے کے لیے، او عدد من الاحادیث، یا کئی ساری روایتیں سننے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، مختلف سفر جو ہے کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج حدیث کو حاصل کرنا، یا ایک حدیث کی روایتوں کو، راویوں کو دیکھنا یا اس کے متن کو دیکھنا، یہ جو ہے آج بہت آسان ہے۔ گھر بیٹھے اے سی کمرے میں آپ جو ہے ایک حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں اور حدیث کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں آج کے دور میں۔ لیکن ہمارے اسلاف جو تھے اس زمانے میں 1400 سال پہلے، کتنی بہت اسٹرگل انہوں نے کیا، بہت محنت کی انہوں نے ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، ایک ایک رات کا، ایک ایک مہینے کا سفر کیا، دن رات سفر کرتے رہے، تو تب جا کے ان کو حدیثیں ملتی تھی۔ وبذلوا لطلبهم الحدیث كل غال وثمین، اور ہمارے اسلاف نے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیزوں کو بھی خرچ کر دیا، پیسوں کو، روپیے کو، سب خرچ کر دیا۔ فالزہری، امام زہری کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام تھا محمد بن شہاب الزہری، یہ جو ہے امام مالک کے استاد تھے، بہت مشہور استاد ہے، محمد بن شہاب ان کا نام ہے، اور ان کو امام زہری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے استاد تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انفق ما عنده فی طلب الحدیث، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے حدیث کو طلب کرنے میں خرچ کر دیا، جتنا بھی روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس جو بھی تھا ان کے پاس، جو سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، یا جو بھی ان کا پونجی تھی، جو ان کا سرمایہ تھا، ان کا جو بھی کیپٹل، سب خرچ کر دیا۔ وکان عملہ یلہیہ عن اہلہ، اور حدیث حاصل کرنے کا عمل اتنا زیادہ تھا ان کا کہ گھر والوں سے بھی وہ غافل ہو گئے تھے۔
اللہ یلہی کے معنی آتے ہیں غافل کرنا، جیسے کل آیت نا الہاکم التکاثر. تو یعنی حدیث کے طلب کرنے کا جو عمل تھا ان کا، امام زہری کا، اس عمل نے ان کو گھر والوں سے بھی غافل کر دیا. حتیٰ ان زوجتہ قالت، یہاں تک کہ ان کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ واللہ لهذه الكتب اشد علی من سلال ذرائر. وہ کہتی ہیں کہ 3 سوکن اگر مجھ پر لے آئے امام زہری تو اس سے زیادہ ان کی کتابیں مجھے دشوار گزرتی ہیں. یعنی ان کی کتابوں کی وجہ سے اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ 3 سوکروں سے شادی کر کے میرے اوپر لاد دے لا کے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی امام زہری حدیث کی کتابوں کو جمع کرنے میں، اس کو حاصل کرنے میں، اس کو پڑھنے میں اتنا ان کا ٹائم لگا رہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی غافل ہو گئے تھے. یعنی اتنا ان کو شوق تھا. وان فقہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک بہت مشہور محدث ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کی طلب میں انہوں نے خرچ کی ہے کتنے؟ 40,000 درہم، 40,000 درہم انہوں نے خرچ کر دیے. حتی لم یبق له نعل، یہاں تک کہ ان کے پاس جوتا بھی نہیں باقی بچا. فکان یمشی حافیا، ننگے پیر چلتے تھے. اما عدد طلب الاحادیث، اب دیکھیے یہ تو بتا دیا کہ حدیث کو طلب کرنے کے لیے سفر کیسے کرتے تھے، اور حدیث کو طلب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا سرمایہ خرچ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا. اب بتا رہے کہ حدیث کے طلب کرنے والے، حدیث کو حاصل کرنے والے، حدیث کا علم سیکھنے والے بہت طلبا ہوتے تھے، بہت طلبا. اب دیکھیے فقد بلغ مثلا عدد تلاميذ الاحاديث في الكوفه في زمن ابن سیرین 4,000. کہا جاتا ہے کہ کوفہ میں محمد ابن سیرین کے زمانے میں حدیث طلب کرنے والوں کی تعداد 4,000 تھی. 4,000، 4,000 طلبا صرف کوفہ میں تھے. جب اتنے سارے طلبا کوفہ میں تھے، وکان مسجد المدینتی یزیق بالطلبا، اور مدینے کی مسجد یعنی مسجد نبوی طلبا کی وجہ سے تنگ ہو جاتی تھی، اتنے طلبا آتے تھے. الذين يحضرون دروس مالک بن انس، جو امام مالک ابن انس کے سبق میں جو ہے شامل رہتے تھے. اور وكان يحضر دروس الحديث التي يلقيها علي ابن عاصم 30,000 طالب. اور علی ابن عاصم سے علم حاصل کرنے والے ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ بھی، کہ ان سے جو علم حاصل کرنے والے تھے ان کی تعداد 3 یعنی آلاف و طالب، ہزاروں کی تعداد میں تھی، ہزاروں طلبا آتے تھے. تو یہ حدیث کو دیکھیے، حدیث کے لیے ہم کو 3 باتیں معلوم ہوئی. پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ سفر کرتے تھے لمبا لمبا ٹائم، اور اپنا دوسری چیز معلوم ہوئی انہوں نے اپنا وقت، اپنا سرمایہ لگایا. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ان کے اندر اتنا شوق تھا کہ ایک شہر میں 40,000 بچے، 40,000 طلبا جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کا آتے تھے. اب حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں وَلِكُلِّ حَدِيثٍ نَبَوِيٍّ مَتْنٌ وَإِسْنَادٌ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہر حدیث کی 2 چیز ہوتی ہے. ایک متن ہوتا ہے، متن بولے تو جو اللہ کے نبی نے جو جملے بیان کیے ہیں حدیث میں وہ اس کو متن بولتے ہیں. اور اسناد کہتے ہیں جو سلسلہ ہے حدیث کا، یعنی کس نے راوی، کس نے روایت کیا ہے، راوی کون ہے، راوی کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، تو جو سلسلہ سند جو ہوتا ہے اس کو اسناد بولتے ہیں. تو حدیث بنتی ہے متن اور اسناد سے. اگر صرف متن ہو اسناد نہ ہو تو حدیث مکمل نہیں کہلائے گی. فالمتن هو قول الرسول، متن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کا قول ہوتا ہے، آپ کی بات ہوتی ہے. والاسناد هو سلسلة الرجال الذين نقل عنهم الحديث، اور اسناد اس کو کہا جاتا ہے یعنی راویوں کے سلسلے کو جنہوں نے حدیث کو نقل کیا ہے، جنہوں نے حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کو جو اس کو اسناد کہتے ہیں. ابتداء من الصحابی الذي سمع الحديث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ صحابی تک جاتا ہے، اور صحابی نے جو رسول سے سنا ہے وہاں تک جاتا ہے. یعنی سلسلہ سند جو ہوتا ہے، سند کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس کو اسناد بولتے ہیں، یہ یعنی راویوں سے چلتے چلتے صحابہ تک پہنچتا ہے، اور صحابہ سے چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو اس کو سلسلہ، اس کو اسناد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسناد. من ذلك الحديث الذي رواه البخاري ونسه. دیکھیے ایک میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں. حدثنا ابو النعمان، دیکھیے سلسلہ سند کیا ہوتا ہے. ہم سے بیان کیا ابو النعمان نے، محمد ابن فضل کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدثنا جریر ابن حازم، ان کو بیان کیا جریر ابن حازم نے. اور جریر ابن حازم کہتے ہیں حدثنا الحسن، حسن نے ہم کو بیان کیا. حدثنا عبد الرحمن ابن سمرہ، اور حسن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن سمرہ نے بیان کیا. قال قال رسول اللہ، یہ عبد الرحمن ابن سمرہ صحابی ہے. تو دیکھیے سند کیسے ہوتی ہے کہ ابھی میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں،
تو مجھے وہ حدیث کس نے بیان کی؟ میرے استاد کون ہیں؟ اچھا ان کے استاد کون ہیں؟ تو اس کو سلسلہ بولتے ہیں، سند کا اس میں کیا بولتے ہیں؟ سلسلہ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک 1450 سال ہو گئے، تو 1450 سال میں وہ حدیث آج تک محفوظ ہے، اور وہ کون محفوظ کر رہے ہیں؟ وہ راوی بیان کر رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں سلسلہ سند، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلسلہ سند۔ تو عبد الرحمن ابن سمورہ نے، کہ اس سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یا عبد الرحمن ابن سمورہ لا تسأل عن العمارہ، اے عبد الرحمن ابن سمورہ کبھی بھی کوئی پوسٹ نہیں مانگنا، کوئی عہدہ نہیں مانگنا، یعنی مجھے امیر بنا دیجئے، مجھے جو ہے خلیفہ بنا دیجئے، مجھے کنگ بنا دیجئے، مجھے بادشاہ بنا دیجئے۔ کبھی جو ہے کوئی سوال کسی منصب کا، کسی عہدے کا، کسی پوسٹ کا سوال نہیں کرنا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن سمرہ سے یہ بات کہی تھی، اور یہ سلسلہ سند کہاں تک پہنچا ہے؟ یعنی ہم تک پہنچا ہے یہ حدیث کا سلسلہ، تو اس کو بولتے ہیں اسناد۔ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو عمارت مانگ کر، تم نے اگر مانگ کر عمارت لے لی، امیر بن گئے، تم نے عہدہ مانگ لیا اگر، تو وکلت الیہا، تو تم اسی میں جھونک دیے جاؤ گے، اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسَلَةٍ، اور اگر تمہیں عمارت دی جائے بغیر سوال کہ، تم نے نہیں مانگا، تم کو عہدے کی طلب نہیں ہے، تم کو عہدہ نہیں چاہیے، وَإِنْ عَلَيْهَا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو مطلب ہے کہ پریسیڈنٹ بننا یا سیکریٹری بننا، یا یہ پہلے تو خلیفہ ہوتا تھا نا، کنگ ہوتا تھا، آج یہ سب ہے، تو اس کے لیے حدیث میں ہے کہ اس کو کبھی مانگنا نہیں چاہیے، کسی بھی عہدے کو مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ عہدہ خود اگر ملے تو قبول کرنا چاہیے۔ آدمی اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو ایسے بنائے کہ لوگ اس کو عہدہ دیں، ایسی پرسنالٹی نہ ہو کہ وہ خود عہدہ مانگے، کیونکہ اگر مانگے گا حدیث کے حساب سے تو گویا وہ عہدے کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو خدمت نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو خود بخود دی جائے گی، مانگے بغیر، تو اس کو جو ہے کیا کرے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی حمایت کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مختلف راویوں سے پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچی ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہے حدیث میں، ایک ہوتا ہے سلسلہ اسناد، اور ایک ہوتا ہے متن۔ متن جو ہے وہ نچوڑ حدیث، مین حدیث جو ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ اب جو میں نے حدیث کا ترجمہ آپ کو بتایا نا، یہ اصل متن ہے، لا تسأل عن الامارہ، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، آپ کا جو قول ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ اور جو حدیث ہم کو جو پہنچی ہے، کیسے کیسے کس کس نے روایت کیا ہے، راویوں کا سلسلہ جو ہوتا ہے اس کو اسناد بولتے ہیں۔ تو حدیث جو ہے اسناد اور متن کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا ہے عبارت حدثنا ابو النعمان بن محمد بن فضل، یہ جو ہے اسناد ہے، وہ متن و حاضر اسناد و قول الرسول یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، اور بتا رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن سمرہ سے اللہ کے نبی نے جو بات کی تھی وہ جو ہے متن ہے، وہ کیا ہے؟ متن ہے۔ تو یہ ایک حدیث میں آپ کو دو چیزیں معلوم ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب اس کو ہم اسی طرح رکھیں گے، یعنی متن ویسے ہی رہے گا، اور اس میں کوئی چینجز نہیں کرے گا، اپنی طرف سے کوئی ورڈ نہیں داخل کریں گے۔ اچھا اگر اس میں اپنی طرف سے ورڈ داخل کریں گے تو ہمارے جو شاگرد ہوں گے وہ بتائیں گے کہ بھائی استاد نے یہاں پہ اس کی ایسی وضاحت کی تھی، تو یہ خیانت نہیں ہے۔ خیانت یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے الفاظ بنا دیں۔ آج بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ حدیث کا جو متن ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، یا اس میں کچھ ایڈ کر دیتے ہیں، ایز اٹ از نہیں سناتے، یا ان کی عربی کمزور ہوتی ہے، وہ عربی میں بول نہیں پاتے، غلط سلط بول دیتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ احادیث کو بیان کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، اور ہمارا گرامر بھی کمزور نہ ہو، فاعل کو مفعول، مفعول کو فاعل نہ بولے، ہر پہ جر ہے تو جر دیں، منصوب کسے بولتے ہیں، مفتوح کسے بولتے ہیں، جو گرامر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اتنی ازبر ہونی چاہیے ایک حدیث بیان کرنے والے کے دل میں، کہ وہ حدیث غلط نہ بیان کرے۔ اسی طرح جب گرامر عربی کا اس کو آئے گا تو وہ آیت بھی غلط نہیں پڑے گا، قرآن کی آیتوں میں بھی غلطی وہ نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے جو اسلاف تھے، حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ
ایکٹیو تھے. ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محتاط، احتیاط کرنے والے، کہیں اپنا ورڈ اس میں داخل نہ ہو جائے، حدیث کے اندر کوئی اپنا ورڈ نہ چلا جائے. تو یہ سب کرتے تھے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت ضبط كل راو من رواة الحديث الصحيح حفظ كل سند دون الإخلال بترتیب رجاله. بہت سارے یعنی جو راوی ہیں انہوں نے حدیث کو روایت کرنے کے سلسلے میں صرف متن ہی کو یاد نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے حدیث کو بھی یاد کیا ہے، بلکہ انہوں نے حدیث کو بھی جو ہے یاد کیا ہے. حدیث کو بھی یاد کیا ہے، حدیث کی سند کو بھی یاد کیا ہے. ایک ایک راوی کا نام لیا ہے انہوں نے، ایک ایک راوی کا نام لیا ہے. وقد كان كل منهم آية في الحفظ في هذا الباب. اور ایک ایک راوی جو تھا صحابیوں میں سے ایک ایک راوی تھا، وہ ایک بڑی نشانی ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے حدیث کو ہی بیان نہیں کیا بلکہ حدیث کے سلسلے کو بھی بیان کیا. یہ بتایا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے ہے، ہمارے استاد کون ہیں، ہمارے استاد کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں. تو یہ سلسلہ بولتے ہیں اس کو اسناد بولتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے اسلاف میں تھی. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیے آج ایک خطیب ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے، صرف ان ابی ہریرہ، سلسلے سے بیان نہیں کرتا. نہیں، یہ اسلاف میں یہ چیز تھی. اب دیکھیں آج کیا ہوگا کہ اگر ہم سلسلے حدیث بیان سلسلے سند اگر بیان کریں گے تقاریر کے اندر تو ایک لمبا ٹائم لگے گا اس میں. تو اس لیے بعض لوگ جو ہے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں. لیکن اب کم سے کم ایک صحابی کو تو ذکر کرنا چاہیے، صحابی کا نام جو ہے ذکر کرنا چاہیے. اسی لیے وكان كثير من اهل الحديث يمنحون الرواة بقلب الاحاديث وادخالها عليهم. یعنی بہت سارے محدثین، اہل الحدیث کہتے ہیں محدثین کو. جب عربی میں اہل الحدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں محدث، محدثین. اور جب اردو میں بولا جاتا ہے تو وہ اہل حدیث یا سلفی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اہل حدیث جو ہے جب بولا جاتا ہے عربی میں، عربی لینگویج کے اندر، تو اس کے معنی آتے ہیں محدثین. تو یہاں پہ جو کہا گیا وہ کانا کثیر من اہل الحدیث، یعنی اکثر محدثین جو تھے یعنی حدیث کے راویوں کو پوری دقت کے ساتھ بیان کرتے تھے اور اس میں کوئی ادخال نہیں کرتے. ادخال کا مطلب ہے کہ کوئی چیز داخل نہیں کرتے کہ بھائی فلاں فلاں راوی جو ہے، مطلب کوئی الگ سے کوئی نام داخل نہیں کرتے تھے. وہ جو سلسلے سند ہوتا تھا وہ بالکل کریکٹ پہنچتا تھا. وہ ایک راوی بیچ میں اگر چھوٹ جائے تو اس کو منقطع حدیث کہتے ہیں. اور جو حدیث میں راوی نہ چھوٹے اس کو بولتے ہیں متصل سند، یعنی اس کی سند میں اتصال ہے، اس میں کوئی راوی چھوٹا نہیں ہے، ہر استاد ہے، ہر شاگرد ہے. تو یہ سلسلے سند اس میں جو ہے ہمارے اسلاف بڑی محنت کرتے تھے. اس میں خطیب بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اس معاملے میں محتاط تھے اور حدیث کو بیان کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ شارپ تھے. اور وہ مشکات المصابی جو ہے وہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے نا. مشکات المصابی جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک اول حصہ ایک پارٹ دوم ہے. ہم لوگ کو جب ہم لوگ عالمیت اول میں تھے تو ہم لوگ کو پہلا پارٹ پڑھایا گیا تھا مشکات کا، اور دوسرا پارٹ جو ہم کو عالمیت ثانیہ میں پڑھایا گیا تھا. تو یہ ابتدائی کتابیں حدیث کی جو بچپن میں کم عمر میں پڑھائی جاتی ہیں. بعد میں آپ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے کتب ستہ ہے، اس میں جو ہے ابن ماجہ ہے، اس کے بعد جو ہے ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اور نسائی ہے. یہ سب روایتیں ہیں، یہ سب کتابیں ہم لوگ کو پڑھائی گئی ہیں. اور بعد میں مسلم جو ہے مسلم بخاری لاسٹ کی کلاسوں میں پڑھائی گئی فضیلت میں. تو بہرکیف خطیب بغدادی نے جو ہے کیا کیا ہے کہ تین باب ہیں ان کے. اور آپ جب مشکات کھول کے دیکھیں گے تو ایک باب ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے جیسے کتاب الصلاح ہے. کتاب الصلاح میں تین باب ہوتے ہیں. ایک باب ہے باب اول، ایک باب ثانی، ایک باب ثالث. تو باب اول میں کیا ہوتا ہے، بالکل پرفیکٹ حدیثیں ہوتی ہیں اس میں، یعنی اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ حدیث غلط ہے. باب ثانی میں ذرا کمزور حدیث ہوتی ہے. اور باب ثالث جو ہوتا ہے، تیسرا باب جو ہوتا ہے، اس میں بہت کمزور حدیثیں ہوتی ہیں. اس کو انہوں نے بیان کیا ہے خطیب بغدادی نے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے. تو ان کا یہ اپنا ایک طریقہ تھا حدیث بیان کرنے کا. تو آپ مشکات اٹھا کے دیکھیے. تو یہ جو ہے آج کا ہمارا درس رہا کہ ہم لوگ تدوین الحدیث کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تقریباً 4-5 کلاس ہو گئے ہیں اس بارے میں کہ احادیث کو کیسے جمع کیا گیا اور اس کو کیسے لکھا گیا، اس کی کیسے کتابیں بنائی گئیں. یہ سب کچھ جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور وہ کتاب جو ہے عربی کتاب ہے دروس الاسلامیہ، اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے آئی ہے. آج اسی کا جو ہے دو پیج آج ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ترجمہ کیے ہیں.
इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि ये क्लासेस क्या है, इसमें हमको एक तारीख मिलती है। बहुत सारे डाउट होते हैं ना कि हदीस कैसे जमा की गई। अब कुरान का भी गुजरा कि कुरान कैसे लिखा गया, कैसे उसके बारे में ये बताया गया कि 7 हरूफ में नाजिल हुआ है। वो पूरी चीज़ें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह वो कई क्लासों में आ गई। अब ये चीज़ अब तदवीरुल हदीस है, इसके बाद तदवीरुल फ़िक्ह का मरहला आएगा कि फ़िक्ह कैसे मुरतब किया गया। इमाम अबू हनीफा कौन है, इमाम शाफ़िई कौन है, इमाम मालिक कौन है, इमाम अहमद इब्न हंबल कौन है, उनका ज़माना कौन सा था, उनके उस्ताद कौन थे, उन्होंने कैसे जो है हदीसों को समझा, कैसे उन्होंने इस्तेदलाल किया। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अगले दुरुस में आएंगी। लेकिन अभी जो है अभी तदवीनुल हदीस का सिलसिला चल रहा है। अभी अभी एक मेरे ख्याल से 3-4 क्लास में ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स जो है हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए इस सिलसिले को आप बाकी रखिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए 15-20 मिनट का। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और ये जो है मैं अरबी किताब पढ़ के आपको उसका वजाहत करता हूँ, कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, क्योंकि अपनी तरफ से बताने में क्या होता है, कभी आदमी भूल के भी कुछ उल्टा सीधा बोल सकता है।